اگر آپ بزرگان دین کے حالات کا بغور مطالعہ کریں تو ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ تمام اولیاء اللہ نے خلق خدا سے محبت کی، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ یا اللہ، تجھ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، میں نے ان سارے راستوں کو چھوڑ کر تیرے مخلوق سے محبت کرنے کے راستے کو میں نے تھام لیا۔ اصل میں اولیاء اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خلق کی صورت میں حقیقتاً حق کا ظہور ہے، درون باطن ایک ہی ذات جو ہے وہ جلوہ گر ہے۔ انسان کو جو نفع پہنچاتا ہے اللہ عز و جل کے نزدیک یہ بات بڑی جناب با اثر ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور مخلوق پر رحمت اور شفقت کرنے والوں پر حضور فرماتے ہیں کہ رحمان شفقت فرماتے ہیں۔ روئے زمین پر ہر نیک و بد پر رحم کرنا چاہیے، بروں پر رحم انہیں برائی سے روکنا ہے۔ اے قرب مولا کے طلبگاروں، اے دنیا عقبہ کی سعادت حاصل کرنے والوں، جان لو کہ خدا کے بندوں پر شفقت اور مخلوق پر رحمت کرنا خاصہ خدا بندی ہے، انبیاء اور اولیاء کی صفات اور صفات کاملہ میں سے ایک صفت ہے۔ بس کوشش کرو کہ تمام نیک و بد پر آفتاب کی مانند چمکو، یعنی جب سورج چمکتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ گندگی کے اوپر اس کی روشنی نہیں پڑتی گی، اس کی روشنی سب پر پڑتی ہے، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، چاہے اچھی ہو، چاہے چیز بری ہو، تمام کے اوپر وہ یکساں اپنی روشنی کا فیض پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تم نیک اور بد سب پر آفتاب کی مانند چمکو، مخلوق کی ایذا رسانی پر صبر کرو اور ان پر رحمت اور شفقت کرنے سے منہ نہ پھیرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، تیری اتنی مخلوق تھی، تو نے نبوت اور رسالت کے لیے، کلیمی کے لیے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یاد کر کہ تو شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بکری اس گلے سے نکل کر کے بھاگی، تو اس کے پیچھے بھاگا، وہ اتنا دوڑی، اس نے تجھے بھی ہلکان کر دیا، یہاں تک کہ جب تو نے اس پر غلبہ پا لیا، اسے پکڑ لیا، تو نہ اسے مارا نہ ڈانٹا، بلکہ بڑے پیار سے اس سے کہا کہ اے نادان، خام خواہ تو نے اپنے آپ کو بھی ہلکان کیا، مجھے بھی تھکایا۔ اب کیونکہ وہ تھک چکی تھی، تو بھی تھک چکا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اس کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ نہیں لایا، بلکہ اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور واپس لا کر کے اس ریور میں چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں اللہ بتا رہا ہے، مخلوق پہ یہ شفقت، مخلوق پہ یہ رحمت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اپنی کلیمی کے لیے، اپنے سے کلام کرنے کے واسطے۔ حدیث شریف میں آیا خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو اپنی ذات سے نفع پہنچائے، اور فرمایا حضور نے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، خواہ اس کی وہ حاجت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ بہاؤالدین نقشبندی، ان کی ملاقات ایک صاحب تصرف مجذوب سے ہوئی، انہوں نے فیض حاصل کرنا چاہا تو اس نے 7 سال تک خش و خاشاک اور نجاست کی صفائی پر ڈیوٹی لگا دیتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ جب 7 سال گزر گئے تو مجذوب نے کہا کہ اے خواجہ، اگر قرب خداوندی چاہتے ہو تو ہر نیک و بد پر بغیر لحاظ کیے مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ وہ یہ تلقین کرتی، نسخہ بتاتی، کوئی فیض نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، چلا گیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ ان کا گزر ایک مرتبہ قبرستان سے ہوا، دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے، بچے بھوک سے نڈھال، اور کتیا کا دودھ خشک ہو چکا تھا کیونکہ وہ بھی بھوکی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے حسن نام بھائی کے پاس، کہنے لگے میرے یہ جبہ رکھ لے، میری یہ دستار رکھ لے گروی، اور مجھے کچھ روٹی اور سالن دے دو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اسے دے دیا، لیکن وہ خاموشی سے پیچھے لگ گیا، کیا مانگا؟ یہ لے کے گئے اور انہوں نے جا کر کے اس کتیا کو اور اس کے بچوں کو رزق کھلایا۔ حسن پیچھے سے دیکھ رہا ہے،
اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک خواجہ صاحب کے اوپر انوار الہیہ کی بارش شروع ہوئی. وہ بھی دیکھ رہا ہے ایسا فیض، ایسا وہ مخلوق خدا کی خدمت تھی. ایک بھوکی کتیا کا پیٹ تھا. اسی وقت معاملات سارے کھل گئے، انوار و تجلیات کی بارش شروع ہوئی. حسن نے ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور بیعت کی درخواست کی. خواجہ صاحب نے کہا ابھی مجھے اس کی اجازت نہیں، جب اجازت ہوگی تو سب سے پہلے تجھے ہی بیعت کروں گا. شاہ ولی اللہ اکبر آباد کے کوچے سے گزر رہے تھے. سخت سردی تھی، بارش کی وجہ سے جو گلی تھی اس میں کیچڑ تھا. انہوں نے دیکھا کہ کتے کے بچے کو کہ کیچڑ میں پھنسا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے گلی کے نکڑ سے کتا چلا رہا ہے. انہوں نے اپنے کپڑے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھینٹے اڑے، کتا ناپاک ہوتا ہے، بچانے کی غرض سے پہلے گزرنے کی سبقت کی. تو کتے نے زبان حال سے ان سے کلام کی. اللہ والوں کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے ان کو تلقین کے لیے. کتے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ارشاد باری ہے کہ میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے. اے میرے بندوں تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یہ شارع عام ہے، سب کے واسطے، تمہارا مجھ سے آگے بڑھنا ظلم ہے. میں نے کہا کہ میں نے تو اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے بچانے کے لیے سبقت کی. کتے نے کہا کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن تکبر اور فخر کی نجاست کو اگر 7 سمندروں سے دھوئیں گے تب بھی پاک نہیں ہو سکتی. اگر درویش ازراہ تکبر کتے پر فخر کرے گا تو اہل حق کو اس کے ساتھ دوستی جائز نہیں. یہ سن کر میں اس کے سامنے تواضع سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اب میں 1000 عز و انکسار کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوں. کتے نے کہا کہ اہل حق کا شیوا ایثار ہے نہ کہ اختیار. تو نے خشک راہ اپنے لیے اختیار کی، کیچڑ کا راستہ میرے لیے چھوڑا. یہ تصرف نہیں کہ تو نے کیا، جو راہ تو نے اختیار کی اور یہ اللہ کی راہ نہیں. یہ سن کر میں 1000 عز و نیاز اور شرمندگی سے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کیچڑ کی جانب کھڑا ہو گیا اور خشک راہ میں نے کتے کے لیے چھوڑ دی. کتے نے پھر کہا کہ ضعیف عقل اور کمزور فکر کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کو نہیں پا سکتا. کامل طالب وہ ہے کہ جس کا دل دانا ہو، میانہ وہ ہے جس کی آنکھ بینا ہو، اور ادنا وہ ہے کہ جو سننے والے کان رکھتا ہو. اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں تو برگزیدہ لوگوں اور صوفیہ کے راستے کی تجسس اور اس کی جستجو کرنی چاہیے. صوفیہ کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے. وہ خلق خدا پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سایہ فگن رہتے ہیں، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. اس میں نیک و بد کی وہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. صوفیہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ بدگمانیوں سے دور رہتے ہیں. صوفیہ کی یہ شان ہے، ان کی یہ تعلیمات میں سے ہے کہ وہ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے. ہمارے مرشد کے اوپر ان کے اپنے سگے بھائی نے جادو کیا. وہ جانتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بھی کہ فلاں درخت تعویذ توڑ کے لے آؤ کہ اس نے مجھ پہ جادو کیا ہے جس کی وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اس بھائی سے نہ تعلق قطع کیا، نہ ہی جو اس کی مالی معاونت کرتے تھے وہ مالی معاونت انہوں نے بند کی. اس میں ہمارے لیے تلقین آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جھوٹے عاملوں کی باتوں میں آ کر کے بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر بیٹھتے ہیں. سوئی صاحب کا یہ طریقہ نہیں. سوئی صاحب کا طریقہ صلہ رحمی کا طریقہ ہے. آپ کے خاندان کی ایک عورت جو آپ کی بھابھی تھی، اس نے آپ کو مارنے کے لیے بڑی سے بدماش بھیجے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس سے تعلق منقطع نہ کیا اور اس پر ایسا احسان کیا کہ آخری وقت اس کا شاندار وقت تہجد گزار ہو گئی. سوئی صاحب کی نظر کرم سے حالت ایمان کے اندر اس کے رخصت ہوئی. تو صوفیہ
ادفع باللتی ہی احسن پر عمل کرنے والے. اللہ کا حکم ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. کوئی تم پہ ظلم کرتا ہے تم اس پر احسان کرو. ظلم پر معاف کر دینا اچھی بات ہے, لیکن اس پہ بھی کمال یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرو. اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے, واللہ یحب المحسنین. اولیاء کی تعلیمات میں سے سب کو صفا ہے. ہمارے مرشد, میں نے ساری زندگی کئی سال میں ان کی صحبت میں رہا, کبھی بھی میں نے ان کے منہ سے جھوٹ نہ سنا, نہ جھوٹی بات, نہ ایفائے عہد کے خلاف ان کو جاتے دیکھا. آپ کے اندر عیب پوشی تھی, کبھی بھی کسی کا عیب منہ پہ نہیں کھولتے تھے. ہمیشہ گفتگو میں ایسا نقطہ بیان کرتے کہ سننے والا خود بخود اشارہ سمجھ کر کے اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جاتا. لیکن زبان سے یہ نہیں کہتے کہ تو نے یہ کام کیا, یا تجھ میں یہ عیب ہے, یا تجھ میں یہ خامی. عیب پوشی ہو جاتی. دوسروں سے درگزر فرماتے ہیں. آج ہمارے اندر درگزر نہیں رہا, ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہی. ہم فوراً غضبناک ہو جاتے ہیں, جبکہ صوفیہ کا عالم کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور نہ صرف یہ بلکہ اور الٹا ان کے اوپر احسان فرماتے ہیں. اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے, اگر ہم نے اپنے غصے پر قابو نہیں کیا, اگر ہمارے اندر ٹالرنس نہیں آیا, اگر ہمارے اندر عفو و درگزر نہیں آیا, تو ہم سے برائے نام اس سلسلے سے اور ان لوگوں سے وابستہ. اگرچہ کہ برائے نام بھی کچھ نہ کچھ کام آ ہی جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کے طریقے کو اپنایا جائے, ان کے رنگ میں رنگا جائے. اور جو بات بھی ہمارا نفس ہمارے خلاف ہو کہ نہیں ایسا نہ کر, فلانی نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا, فلانی نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا, تو اسے کیوں مل رہا ہے, تو اسے کیوں اس کے پاس جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے قطع کرے, جو تم سے منقطع ہو, تم اس سے جا کے ملو. اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں صوفیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے مرشد کی سچی محبت نصیب فرمائے. ان کی تعلیمات سے آگاہ رہنے, ان کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق دے.